ہم ذکر کر رہے تھے ہمارے دوسرے باب میں، ابھی دوسرا باب آپ معلوم فرما رہے ہیں، ریسرچ کرنے والی ٹیم نے ریسرچ کیا کہ دانتوں کی صفائی کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی برش کیا جائے، ہم لوگ برش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ ایک صاف برش کو پہلے آپ دیکھیں خوربین سے کہ اس میں کیا ہے، انہوں نے صاف برش کو جب دیکھا خوربین سے، انہوں نے کہا بالکل یہ جو ہے اس وقت اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی جو ہے میل نہیں ہے، کوئی جرمز نہیں ہے، کوئی جراثیم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب برش کرنے کے بعد کہا کہ آپ دوبارہ خوربین میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اب کیا تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی برش کرنے کے بعد جب خوربین میں دیکھا گیا تو کہا کہ پہلی دفعہ میں جب اسے دیکھا تھا تو اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ برش کے جو نیچے خانے ہیں، خوشے ہیں، اس کے اندر جو ہے جرمز، ظاہر ہے منہ میں ہمارے جرمز ہیں، ہم جب اس کو منہ میں ڈالیں گے اور اس کو برش کریں گے تو وہ سارے جرمز نکلیں گے تو خود کے تھوک کے ذریعے کلی کے ذریعے باہر گر جائیں گے، لیکن باقی جو ہے برش میں اب برش بنانے میں اس میں لازمی ہے کہ جگہ جگہ پر انہوں نے سوراخ کیے ہیں جس سے وہ اس کے ریشے باہر نکالتے ہیں، ان سوراخوں میں جرمز بھر گئے۔ دیکھا باقاعدہ طور پر جو جرمز ہیں وہ حرکت بھی کر رہے ہیں اور وہ جرمز جو ہے اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ دوبارہ جب ہم منہ میں ڈالیں گے تو وہ یہ جرمز ہیں اور یہ ان کو جو ہے باہر یہ رہے ہیں اور ان کی پیداوار بڑھ گئی ہے، کیونکہ جرمز بہت جلدی اپنی پیداوار بڑھاتے ہیں، تو وہ جب دوبارہ منہ میں ڈالیں گے تو یہ تو ہمارے منہ میں دوبارہ جرمز پہنچ جائیں گے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ سب زور سے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا کوئی حل نظر ہی نہیں آتا کہ اب یہ برش کے علاوہ دانتوں کی صفائی کا کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں ذرا اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام میں دانتوں کی صفائی کے حوالے سے کیا ہے۔ ریسرچ سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جب دیکھا کہ مسلمان دانتوں کی صفائی میں مسواک، جسے وہ لکڑی استعمال کرتے ہیں، درخت کی لکڑی ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ یہ درخت کی لکڑی مسواک کے حوالے سے کس کس درخت کی لکڑی ہوتی ہے؟ شاید جو ہے وہ ہانیہ رضوی کو، انابیہ رضوی کو کچھ بتاؤ۔ انابیہ رضوی، آپ دانت صاف کرنے والے مسواک سے متعلق جانتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سنت کے مطابق ایک چیز انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو مسواک کرتے ہیں، دانت صاف کرنا تو ہمارا مقصد ہوتا ہی ہے کہ لیکن ہمارا اس سے پہلے جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، اس برکت سے ہمارے دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے سر۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسواک کی لکڑی بھی استعمال ہوتی تھی۔ مسواک جو ہے جو ایک درخت جو ہے زیتون کا درخت ہے، اس کی لکڑی بھی استعمال ہوتی تھی، اور پیلو ایک درخت ہے، پیلو کی لکڑی بھی استعمال ہوتی تھی۔ وہ چھوٹے سے سمجھے کہ ایک شاخ جو ہے وہ ایک چولی برابر اتنی موٹی ہو تو وہ اس کی اور کم از کم ایک بالش جتنی ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسواک کرنے کے سنت آداب میں ہے کہ مسواک کی لکڑی ایک بالش جتنی ہو، اس کے پکڑنے کے آداب ایسے بتائے گئے کہ جیسے جو ہے وہ اس طرح سمجھے کہ پکڑنے کے آداب ہیں کہ 3 انگلی پیچھے اور 2 انگلیاں اس طرح پکڑ کے کرنے کے آداب ہیں۔ اس پہلے سیدھی طرف پہ دائیں طرف پہ سامنے پہ نیچے پھر اس کو اوپر اور اس طرف اور سامنے کریں تو پھر کھولیں، تو 3 دفعہ اس طرح جو ہے نا کر کے اور دھونے کا جو طریقہ ہے مسواک کے آداب میں آئے گا۔ تو یہ کہ اب انہوں نے کہا کہ مسواک کرتے ہیں تو اب اس میں بھی جرمز آتے ہوں گے، تو یہ مسلمان اب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ مسواک کرنے کے بعد وہ آگے کا جو ان کو برش بنایا ہوتا ہے اس برش کو وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں، جتنے جرمز اس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے وہ کٹ کے نیچے گر جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ برش بنا کے پھر دوبارہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ طریقہ تو ایسا زبردست ہے، ہم ایک برش کرتے ہیں تو وہ ایک برش کی جو قیمت آتی ہے وہ 60 روپے آتی ہے، تو کیا ہم ایک دفعہ کا کیا ہوا برش 60 روپے کا ایک دفعہ کرنے کے بعد پھینک دیں تو 365 دن جو ہے ہم سال میں ہوتے ہیں، کیا ہم ہر سال 365 برش لیں؟ میں 365 برش لوں پھر بچی کے لیے 365، تو اس طرح تو ہماری سارا جو رقم ہے وہ تو خالی برش کے نام پہ چلے جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسواک کی لکڑی، پیلو کی لکڑی یا کوئی سی بھی جو ہے نیم کی لکڑی وغیرہ جو ہے اس سے مسواک کرتے ہیں، وہ اگر لے لیا جائے تو ایک 10 روپے کی 15 روپے کی آتی ہے، اور یہ آپ سمجھیں گے وہ آپ کے 1 ہفتے 8 دن کی لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی سستا اور بہت ہی سائنٹیفک طریقہ ہو گیا جو مسواک کے حوالے سے تو جی پسند کرتے ہیں وہ، انہوں نے جس شعبے اسلام کو، بس وہ اور بات ہے کہ وہ رشوت کو پسند کرتے ہیں، نفس ان پر غالب ہے، شیطان ان پر غالب ہے، اور وہ انہوں
نے اللہ اور رسول کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نفس کی چال سے شیطان کی نہیں نکل پاتے، لیکن جہاں شعور کی بات آتی ہے، عقل کی بات آتی ہے، تو پھر وہ لازمی کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ہر ایک رہنمائی میں اور ہر ایک تعلیم میں اور ہر ایک جو ہے اس کے پہلو میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، امن بھی ہے۔ تو اور وہ لوگ وہاں کے جو ہے معلومات جو لوگ دنیا کی دیتے کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بہت تیزی سے لوگ جو ہے ہر ایک ملک میں بہت تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ شیطان پر بہت گرا گزر رہا ہے اور کفر کرنے والوں پر بہت گرا گزر رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آگے بڑھتا ہی رہتا ہے اور باطل مٹتا ہی رہتا ہے۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دین ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور غالب رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ سے دین اسلام ہی اللہ اور رسول کے پسندیدہ دین ہے اور پسندیدہ رہے گا، اور اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ سے کامیاب ہوتے آئے ہیں اور کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ضروری علوم ہمارا ہم بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جیسا کہ باتوں ہی باتوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملی ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ ضروری علوم اور فنون اپنے بچوں کو لے کر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو توجہ سے سنیں، اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں کوئی 8 سال سے لے کر 60 سال کے لوگ بھی ہمارے پروگرام سے استفادہ کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ پروگرام تو ہم نے بچوں کے حوالے ہی سے بنایا ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی کہ جو ریسرچ سے متعلق بھی ہوں گی، تحقیقات سے متعلق بھی ہوں گی، جو بچے سمجھ پائیں گے، سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی بڑی عمر سے متعلق اسے سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، ہمارے پروگرام کو توجہ سے دیکھیں تو انشاءاللہ اسے بھی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ساری وہ معلوماتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آئے گی، جو ہماری روحانی سکون، ہماری قلبی سکون کا باعث ہے۔ لوگ سونے کے لیے 2-3 سلیپنگ پلز کھاتے ہیں، اور اگر وہ نہ کھائیں تو انہیں نیند نہیں آتی۔ کھانے کے بعد ہاضمے کے لیے، بھوک لگانے کے لیے کھانے سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا مکسچر پیتے ہیں کہ جس سے بھوک لگے، اور کھانے کے بعد پھر ایسی کوئی گولی دوا کھاتے ہیں، کوئی ایسے ساشے اور پانی میں گھول کے پیتے ہیں کہ جس سے جناب علی ڈکار آئے اور کھانا ہضم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ہضم ہو کے آنتوں تک پہنچ گیا تو اب جناب پیٹ پھول رہا ہے، اب جناب گیس بن رہی ہے، اب یہ پھر فکر ہو گئی۔ پہلے جو ہے وہ کھانے کی فکر تھی اور اب ہضم کی فکر ہے، پھر کوئی گولیاں اور دوائیں پانی میں ڈال کر پی کر، اور اس کے بعد جناب علی وہ آگے کی ترکیبوں پہ۔ تو سب لوگ تو دواؤں پر ہی چل رہے ہیں، اور کوئی سونے کے لیے، کوئی سکون کی گولیاں کھا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی فطری زندگی سے جو اللہ اور رسول نے ہمیں دی ہیں اس سے ہم لوگ بالکل بے خبر اور لا تعلق ہو گئے ہیں، اور ہماری زندگی آرٹیفیشل زندگی کی طرف چلے گئی ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ زور زبردستی ہو۔ فطرت سے ہٹ کر اگر کوئی بھی کام زور زبردستی سے یا بے قاعدگی اور بے قاعدہ طریقے سے کیا جائے گا تو یقیناً اس میں آپ کو کوئی فائدہ، کوئی فیض، کوئی امن، کوئی سکون نہیں مل سکتا۔ اور یہ دوائیاں آپ کو جو آپ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے ایک دائمی نہیں؟ نیند کی گولی کھانے والا بھی 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتا، بس پھر اس کا ذہن سن رہتا ہے، اور دن میں بھی وہ دیگر معاملات سے اپنے آپ کو جو ہے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ذہن دن میں بھی سن رہتا ہے۔ اور یہ ہاضمے سے متعلق الغرض تمام لوگ فطری زندگی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کیا ہٹے ہیں؟ دنیا کی امن و سلامتی، چین و سکون، ایک چھوٹے سے گھر سے لے کر ایک بڑے سے جو ہے یہ سمجھے کہ عمارتوں تک یہ چین و سکون چھن چکا ہے، اور اس کے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے دین کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر امن، سکون، چین کے ساتھ سونا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے دینی علوم سے متعلق ضروری معلومات ضرور چاہیے،
اور ہمارا یہ چینل آپ کو ان تمام دینی علوم سے متعلق ضروری معلومات دے گا۔ ہمارے تعلیمات سے متعلق آپ کو کچھ سمجھ آیا تب بھی آپ ہمیں جو ہے وہ کامنٹس کریں بتائیں، کچھ سمجھ نہیں بھی آیا تب بھی آپ ہمیں کامنٹس کریں بتائیں، کوئی سوال آپ کے پاس ہے تب بھی آپ کامنٹس کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آگے کی قسطوں کے ساتھ، آگے کی باب کے ساتھ ہم آپ تک پہنچیں گے۔ ہمارے پروگرام کو، آگے کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری محنت اور ہمارے اخلاص آپ تک جو ہے باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وما توفیقی الا باللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ میں عانیہ رضوی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شمولیت عطا کی۔ میں انابیہ رضوی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سہیرا رضوی کا بھی، اور ہمارے یہ بہت ہی پیارے سے سامعین میں سے بہت جو ہے ہمارے ساتھی، بہت ہی مخلص ساتھی ابو بکر رضوی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو عمر میں، علم میں بے بہا خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمارے سننے والے سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔